15 مارچ 2019 یہ وہ تاریخ ہے جسے نیوزی لینڈ کا رہنے والا کوئی شخص بھول نہیں سکتا۔ وہ دوپہر کا مصروف ترین وقت تھا جب جمعے کی نماز کے دوران ایک تنہا بندوق بردار کرائسٹ چرچ کی 2 مساجد میں داخل ہوا اور اندھا دھند فائرنگ شروع کر دی۔ بہت سے نمازیوں کی آنکھیں اسی وقت بند ہو گئیں، وہ بندوق بردار کو دیکھ تک نہیں سکے تھے۔ اس واقعے میں 51 ہلاکتیں ہوئیں اور درجنوں زخمی ہوئے۔ اس دن نیوزی لینڈ کی بے ضرر شناخت ہمیشہ کے لیے بدل گئی۔ وہ نیوزی لینڈ جو رگبی، اون اور دودھ کے لیے مشہور تھا اور ہمیشہ اپنی آزادی پر فخر کرتا تھا، حالیہ برسوں میں نیوزی لینڈ اس قوم پرستی، تفرقہ انگیزی اور پاپولسٹ نظریات کی لہر سے بچا ہوا تھا جو پورے یورپ اور شمالی امریکہ میں پھیل چکی ہیں۔ لیکن کرائسٹ چرچ کے دہشت گرد حملوں نے یہ ثابت کر دیا کہ ڈیجیٹل دور میں شدت پسندی سے کوئی محفوظ پناہ گاہ موجود نہیں۔ بندوق بردار دہشت گرد نے اپنے نسل پرستانہ خیالات کا اظہار حملے سے قبل آن لائن بھی کیا تھا۔ پچھلے 12 ماہ میں نیوزی لینڈ کئی ایسے حالات اور نظام اور رویوں، معاشرتی اصولوں کا مقابلہ کرنے پر مجبور ہے جو اس حملے کے پیچھے کار فرما تھے۔ اصل کی تلاش کا یہ عمل اگرچہ غیر آرام دہ اور متنازع رہا ہے، لیکن اس سے کئی چیزوں کے انکشافات بھی ہوئے ہیں۔ کئی سالوں سے نیوزی لینڈ کے مسلم رہنماؤں نے سرکاری ایجنسیوں کو مشورہ دیا تھا کہ ان کی برادری کو امتیازی سلوک اور خطرات میں اضافے کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، خاص طور پر انتہائی دائیں بازو کے ممبروں کی طرف سے۔ مسلم رہنماؤں نے بہت سے ریاستی اداروں سے زیادہ تحفظ فراہم کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ان کی یہ درخواستیں بے سود ہیں اور سننے والے ان مطالبات پر کان نہیں دھرتے۔ ان کو مزید تحفظ فراہم کرنے کے بجائے ایجنسیاں مسلم برادری کے اندر ہی سے ممکنہ دہشت گرد تلاش کرنے اور ان کا خاتمہ کرنے میں سرگرم ہیں۔ اگر سیکیورٹی فورسز مساجد کی نگرانی کر رہی تھیں تو انہیں سوشل میڈیا کے مشہور پلیٹ فارمز تک جانے والی رسیاں بھی تلاش کرنی چاہیے۔ کرائسٹ چرچ پر ہونے والے دہشت گرد حملوں نے ان ویب سائٹس پر رونما ہونے والی اشتعال انگیز، خطرناک اور مجرمانہ سرگرمیوں کی نشاندہی کی ہے جن کی نگرانی کرنے میں یہ بڑی کمپنیاں ناکام رہی ہیں۔ ان کمپنیوں نے ایسے ماحول بنائے ہیں جن میں انتہا پسند ایک دوسرے کو تلاش کر سکتے ہیں، معلومات کا تبادلہ کر سکتے ہیں۔ نیوزی لینڈ کی وزیر اعظم جسنڈا آرڈن نے نفرت انگیز مواد کو ختم کرنے کے لیے ریاستوں اور آن لائن سروس فراہم کرنے والوں کے ساتھ مل کر کام کرنے کا معاہدہ کرائسٹ چرچ کال شروع کیا۔ 15 مارچ کو کرائسٹ چرچ میں مساجد پر حملوں کو 1 سال بیت گیا ہے۔ جب ہم کرائسٹ چرچ دہشت گردی کے حملے کی پہلی برسی مناتے ہیں، طاقتور اداروں کو انتہا پسندی اور نفرت انگیز تقاریر کو روکنے کے لیے اپنی ذمہ داری کے بارے میں سخت سوالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کرائسٹ چرچ کی مسجد پر حملے کے دوران تیمل کو 9 گولیاں لگی تھیں، تاہم معجزاتی طور پر وہ بچ گئے تھے۔ ان کے بقول حملہ آور کے ارادوں کے منافی وہ آج اپنے عقیدے سے اور زیادہ قریب ہیں اور بالکل بھی خوفزدہ نہیں۔ جمعے کی نماز کے دوران تیمل اس وقت سجدے میں تھے اور اٹھتے ہی اچانک ان کی نگاہ حملہ آور پر پڑی۔ لباس کی وجہ سے تیمل کو لگا شاید وہ پولیس آفیسر ہے۔ تیمل کو بندوق کی نالی سے اٹھتا دھواں دکھائی دیا، اسے اپنے جبڑے میں گولی لگنے کا احساس ہوا اور پھر وقت تھم سا گیا۔ ایک ہی لمحے میں تیمل کو احساس ہو گیا کہ بس اب اس کی زندگی ختم ہے۔ نیوزی لینڈ کے شہر کرائسٹ چرچ کی النور مسجد میں پچھلے سال 15 مارچ کو ہونے والے دہشت گردانہ حملوں میں 45 سالہ تیمل کو 9 گولیاں لگیں، لیکن معجزاتی طور پر وہ بچ گئے۔ 15 مارچ سن 2019 کے دن کرائسٹ چرچ میں 2 مختلف مساجد پر ہونے والے حملوں میں 51 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ آج اس واقعے کے عین 1 برس بعد ہلاک شدگان کو یاد کیا جا رہا ہے۔ کرونا وائرس کے باعث کرائسٹ چرچ میں بڑی دعائیہ تقریبات منسوخ کر دی گئیں، تاہم مقامی لوگوں نے ایک چھوٹی تقریب میں ہلاک شدگان کو خراج عقیدت پیش کیا۔ اس دوران النور مسجد کے باہر ایک مقامی کلب کے ارکان نے روایتی رقص بھی کیا۔ مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والے افراد دن بھر مسجد جا کر اپنے طور پر متاثرین کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے رہے۔ اس حملے میں شدید زخمی ہونے والے 45 سالہ ترک نژاد تیمل آج تک اپنی نفسیاتی اور جسمانی چوٹوں سے نمٹنے کی کوششوں میں ہیں۔ جس سن یہ حملہ ہوا تیمل کافی خوش مزاج موڈ میں تھے اور جمعے کی نماز کے لیے مسجد گئے تھے۔ تیمل نے اپنے بچپن میں ترکی میں لازمی فوجی ٹریننگ میں حصہ لیا تھا، اسی وجہ سے پہلی گولی لگتے ہی ان کو یہ احساس ہو گیا تھا کہ گولی ان کے دماغ کی طرف نہیں بڑھی بلکہ دانتوں سے نیچے اتر گئی ہے۔ پھر وہ رینگتے ہوئے آگے بڑھے اور اس دوران 8 مزید گولیاں ان کی ٹانگوں پر لگیں۔ وہ اگلے 1 ماہ تک ہسپتال میں تھے، جس دوران ان کے 4 آپریشن ہوئے۔ انہیں مکمل صحتیابی کے لیے اب بھی 3 مزید سرجریز سے گزرنا ہے۔ میرے لیے سب سے بڑا چیلنج یہ ثابت ہوا کہ میں پہلے کی طرح اپنی مرضی کے مطابق ہل جل نہیں سکتا تھا۔ میں خود کو ایک نو مولود بچے کی طرح محسوس کر رہا تھا،
जिसे हर वक्त किसी की ज़रूरत पड़ती है। البتہ یہ حقیقت کہ تیمل آج بھی زندہ ہیں ایک حیران کن بات ہے۔ اب تو انہیں ویل چیئر بھی نہیں درکار، ان کے ہاتھ آج بھی ذرا کمزور ہیں لیکن ٹانگیں حرکت میں ہیں۔ چند ماہ قبل تیمل نے اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ دوبارہ فٹ بال کھیلنا شروع کیا، تاہم ان کا نفسیاتی علاج زیادہ مشکل ثابت ہو رہا ہے۔ وہ آج بھی ایک سائیکالوجسٹ کے پاس جاتے ہیں تاکہ حملے کی یادوں اور ان کی جھلکیوں سے چھٹکارا حاصل کر سکیں جو انہیں تنگ کرتی ہیں۔ 29 سالہ آسٹریلوی مشتبہ حملہ آور کے خلاف مقدمہ اس سال جون میں شروع ہونا ہے۔ تیمل نے کہا ہے کہ وہ عدالتی سماعت میں شریک ہوں گے۔ انہوں نے اس پورے کے پورے تجربے کو کچھ یوں بیان کیا۔ میری پوری زندگی تبدیل ہو چکی ہے، روح اور اپنے عقیدے کے اعتبار سے میں آج اور بھی زیادہ مضبوط ہوں۔ کرائسٹ چرچ کے واقعے سے حاصل ہونے والا سبق اصل میں ہر نیوزی لینڈ میں رہنے والے کے ساتھ ساتھ دنیا کے ہر انسان کے لیے ہے۔ ہم اپنے اسکولوں، گھروں، کام کے مقامات اور برادریوں میں تعصب کو کیسے ختم کر سکتے ہیں؟ اس چیلنج کے لیے صرف ریاستی اداروں اور سوشل میڈیا کمپنیوں کی قیادت کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے ہر شہری سے قیادت کی ضرورت ہے۔ 15 مارچ 2019 کو ہم نے یہ پوچھا تھا کہ یہ کیسے ہوا؟ آج 1 سال بعد ہم یہ پوچھتے ہیں، ہم یہ کیسے یقینی بنائیں کہ ایسا دوبارہ کبھی نہیں ہوگا؟ حالات حاضرہ کا یہ پروگرام کرنٹ افیئرز ڈائجسٹ کی ادارتی ٹیم نے تیار کیا ہے۔ آپ اپنی قیمتی آراء سے ہمیں ہمارے سوشل میڈیا لنکس کے ذریعے آگاہ کر سکتے ہیں۔ ہماری کانٹیکٹ ڈیٹیلز ڈسکرپشن باکس میں موجود ہیں۔